السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، آج میں ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کے متعلق انشاءاللہ کچھ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، مجھے فجر اور 10 راتوں کی قسم۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ان ایام کی قسم کھانا ہی ان کی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کسی عظمت والی چیز کی ہی قسم کھاتے ہیں۔ نمبر 2، یہ دنیا کے تمام ایام سے افضل ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ اور ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ۔ وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرہ میں کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ، اس سے زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں۔ انہی ایام میں یوم عرفہ بھی ہے۔ یوم عرفہ جو حج کا اصل دن ہے، اور اسی میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی انہی دنوں میں آتا ہے۔ وہ عظیم دن کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرفات کے لیے عام بخشش کا اعلان کرتا ہے کہ وہ عظیم دن جس میں اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے لیے عام بخشش کا اعلان کرتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتے ہیں۔ اس بنا پر اگر ایام عشر ذی الحجہ میں سے کسی دن کا کوئی فضیلت نہ ہوتی، اسی بنا پر اگر ایام عشر ذی الحجہ میں سے کسی دن کی کوئی فضیلت نہ ہوتی تو صرف یوم عرفہ ہی ان سارے ایام کی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ ان ایام میں یوم نحر بھی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یوم نحر قربانی کا دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم نحر یعنی 10 ذو الحجہ کا دن ہے، پھر اس کے بعد 11 ذو الحجہ کا دن۔ ان ایام میں متعدد اہم ترین عبادتیں جمع ہوتی ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عشر ذو الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرہ میں جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ اس کے علاوہ دیگر مناسبتوں میں یہ ساری باتیں اس طرح جمع نہیں ہوتیں۔ اس عشرہ میں وہ کون سے اعمال ہیں جو کرنے چاہیے؟ انہیں پہلا مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی ہے۔ عشر ذو الحجہ میں کیے جانے والے اعمال میں سے سب سے زیادہ افضل عمل وہ حج عمرہ ادا کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حج مبرور وہ حج ہے
جو طریقہ نبوی کے مطابق کیا جائے اور تمام قسم کے گناہوں مثلاً ریا، جماع، فسق و فجور والی باتوں سے بالکل پاک ہو اور سراپا نیک اعمال و کردار سے معمور ہو۔ اسی طرح روزہ رکھنا، روزہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور محبوب اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ۔ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب اللہ ان یکفر سنہ التی قبلہ والتی بعدہ۔ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، لہذا 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ نماز پڑھنا، نماز سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا عمل ہے، اس لیے اسے پورا سال وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ خصوصاً ان ایام میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے نفل پڑھنا اور ان کا اہتمام کرنا بھی چاہیے، کیونکہ نوافل سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے قرب کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، یعنی اس کی ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں، اور مجھ سے سوال کرتا ہے مجھ سے ضرور عطا کرتا ہوں، اور وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر ہے، ان مبارک ایام میں اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ کے نزدیک نہایت عظمت اور محبوب دن ایام عشر ذی الحجہ کے مقابلے میں کوئی دن نہیں، اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کرو، اور ذکر اللہ کا اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ خاص طور پر ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ تکبیریں کہنی چاہیے۔ ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازاروں میں جاتے تھے، خود بھی تکبیرات کہتے تھے اور لوگ بھی بلند آواز کے ساتھ تکبیریں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں بلند آواز سے تکبیریں کہتے تو اہل مسجد اس کو سن کر جواباً تکبیریں کہتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نمازوں کے بعد گھر میں آتے جاتے پیدل چلتے ہوئے تکبیریں کہتے، اور تکبیر کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان ایام میں عموماً جہری اور بلند آواز سے تکبیریں کہنا مستحب ہے، خصوصاً یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 کی عصر کی نماز تک، اس دوران ہر فرض نماز کے بعد جہراً تکبیریں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے بھائیو ان ایام میں صدقہ کرنا،
صدقہ کرنا بھی اعمال صالحہ میں سے ایک ہے، لہذا میں خصوصاً ان ایام میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔ اور رسول نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کسی مال کو صدقہ نکالنے سے اس سے مال کو گھٹاتا نہیں ہے، کسی مال کا صدقہ نکالنا اس مال کو گھٹاتا نہیں ہے، اس مال کو کم نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ان دونوں میں پورا ساتھ اور خصوصاً ان دونوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میں حق کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔